أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. رب العزت ایمان والوں کی ایک نشانی جو کلام حمید میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے ثم استقاموا. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد صرف رمضانی مسلمان نہیں بنتا بلکہ ایمانی مسلمان بنتا ہے، اور اس کے عمل میں استقامت اور مداومت ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو ایسا بندہ مطلوب نہیں ہے جو ایک دن ایک رات کے اندر 100 نفل پڑھتا ہو، اگلے دن جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا گیا فرض نماز بھی موجود نہیں. پھر اگلا دن آیا، چند دن گزرے، اس کو کچھ ضرورت پڑی اللہ رب العزت سے، اس نے 10 سپارے ایک ہی دن میں پڑھ لیے، 10 رکعت نفل ایک ہی دن میں پڑھ لیے، اور جب اگلا دن آیا تو فرض نماز ہی نامہ اعمال میں موجود نہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو حقیقت بات ہے، کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں. جنہوں نے اللہ رب العزت رمضان میں عبادات کی ہیں اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے، لیکن استقامت کیا ہے؟ دین کے اندر استقامت اور دوام مطلوب و مقصود ہے. امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں استقامت کا جو ایک ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لزوم المنہج المستقیم. آپ بتائیے، یہ کوئی مولوی کا ترجمہ ہے؟ ایک عربی دان کا ترجمہ ہے جس نے بڑی عرق ریزی کے بعد اس ترجمے کو اپنی کتاب میں لکھا، اور ترجمہ کیا ہے؟ لزوم المنہج المستقیم. استقامت تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان صراط مستقیم، منہج مستقیم کے ساتھ چمٹ جائے، اس کو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے جدا مت کرے. یہ استقامت ہے، یہ مطلوب و مقصود ہے. یہ نہیں کہ 12 مہینے کے اندر ایک مہینہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر، منہج کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر بندہ گامزن رہا، باقی 11 مہینے رستہ ہی بھول گیا. باقی 11 مہینے وہی بات کہ رمضانی مسلمان تھا، 11 مہینوں میں شیطانی مسلمان بن گیا. بندے کا مطلوب ایمانی مسلمان ہونا ہے، ایمانی مسلمان. اور امام نووی نے استقامت کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی قرآن پاک کے تراجم کے اندر بہت بڑا نام، ان کی کتابیں موجود اور میسر ہیں، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد امام نووی استقامت کی ابتدا ترجمے میں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ امام راغب نے کی لزوم کے ساتھ، امام نووی کر رہے ہیں لزوم. لیکن ان کے اور ان کے ترجمے میں بغور جائزہ لیا جائے کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں استقامت کہتے ہیں لزوم طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بندہ ہمیشگی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ چمٹ جائے، چپک جائے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لے. بتائیے دونوں کے ترجموں کے اندر کتنا کو فرق ہے؟ بات ایک ہی ہے، استقامت یہ ہے. اور استقامت کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ وہ فرشتے نہیں ہیں معاذ اللہ کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے فرشتے تو نبیوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں. نہیں، بندہ مومن کے دل کو سکینت، سکون پہنچانے کے لیے، مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ رمضان کے بعد بھی استقامت اختیار کرتا ہے، نیکیوں کے اندر اس کی مداومت ہے. اور حضرت عائشہ کی احادیث بھی اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. امی عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بہترین عمل وہ ہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مستقل. کیا مطلب؟ فرائض کے ساتھ اللہ کی قربت اختیار کرنی چاہیے. پہلی بات، فرائض کو جو بندہ چھوڑتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا، یہ بہت بڑا مغالطہ، خام خیالی. یہ تصوف کا مذہب تو ہو سکتا ہے، اسلام اور دین اور شریعت میں یہ بات نہیں ہے. فرائض کے ساتھ اللہ کی قربت، یعنی اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نوافل ادا کرتا جائے، فرائض چھوڑی جائے اور سمجھے میں اللہ کے قریب ہو گیا. یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے، انسان فرائض کے ساتھ
اللہ کے تمام حق پورے کر رہا ہے، اب قربت چاہتا ہے نوافل کے ساتھ. یہ مستحسن ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، پھر اگر ٹائم ملتا ہے 10 رکعت نہ پڑھے، 20 رکعت نہ پڑھے. اس کو اپنا شیڈول اور ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے کہ فرشتے اس کے اوقات سے واقف ہوں. ایک بندے نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا، میں عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا. ایک بندہ کسی دن عشاء کے بعد 20 رکعت نفل پڑھتا ہے. یقین مانیے قرآن و سنت کے مفہوم کے مطابق آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، وہ بندہ بہتر ہے جو ہر روز ایک وقت کو معین کر کے 2 یا 4 رکعت پڑھتا ہے، اس بندے سے جو ہفتے بعد ایک دن 20-30 رکعتوں کو ادا کرتا ہے. اس سے بہتر ہے یہ بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن فرشتہ ہر روز آئے، اللہ آج بھی 2 نفل، اللہ آج بھی 2 صفحے قرآن کے، اللہ کل بھی 2 صفحے، اللہ پرسوں بھی 2 صفحے. نوافل سے اگر اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے اس کے اندر دوام ہونا چاہیے. ہاں کسی وقت انسان کی طبیعت کے اندر گبڑاہٹ ہوتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے آج میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 20 رکعتیں پڑھوں، 30 رکعتیں پڑھوں. اس میں حرج کی بات نہیں ہے. کسی دن انسان اپنے دل کے مطابق اگر یہ عمل کر لے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا. لیکن بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی ہو، دوام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات میں نے خواب میں دیکھا میرا رب مجھے خواب میں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا خبر دینے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ رب العزت، نبی کریم بیان کر رہے ہیں، اور انبیاء کی خواب سچی ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ ابلاغ کر دی جائے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا. نبی کریم کہتے ہیں میرے رب آج مجھے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کفارات کیا ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ آسمان کے جو برگزیدہ فرشتے، بزرگ فرشتے، مقدس اور متبرک، عام فرشتے نہیں، ان کے سردار فرشتے، ان کے بزرگ فرشتے جن کی عمریں لمبی ہیں، جو اللہ کی عبادت میں عرصہ بتا چکے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں جھگڑا کرتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ فلاں بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے تیری مسجد میں باجماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ مجھے آسمان سے نازل کر، میں اس کا یہ عمل کتابچے میں درج کر لوں. بتائیے یہ فرائض اگر میں نے اور آپ نے ترک کر دیے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نفلوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب تلاش کریں گے، کفارات یہ ہیں کہ مقرب ملائکہ اس بات کے اوپر جگڑتے ہیں اللہ فلاں ابن فلاں اپنے گھر سے باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے نکل چکا ہے، اللہ ہمیں نازل کر دے. ہم صرف یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اٹھنے والے قدموں کو گن لیں، اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں. اسی پر بس ہے. فرائض کو ہم نے ہلکا سمجھا ہوا، نوافل کو ہم نے اوپر اٹھایا ہوا. پورا کا پورا معاشرہ ہی اس بات کے اوپر کھڑا ہے. اور نماز تو دین ہے، نماز ٹھیک ہے، فرائض ہوتے ہیں، لیکن غریب کو کھانا کھلا دو، فلاں کا پیٹ بھر دو، فلاں کو کپڑے پہنا دو، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم غریب کا پیٹ بھی وہی بھرتا ہے، غریب کو کپڑے بھی وہی پہناتا ہے، بالعموم جو اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے. یہ جو لبرل اور سیکولر لوگوں کا فلسفہ پھیلایا ہوا نا، مسجد کے اندر صف بچھانے سے بہتر ہے کسی غریب کے تن کے اوپر کپڑا دے دو. ان بندوں نے ساری زندگی کسی غریب کو نہ روٹی کھلائی ہوگی نہ کپڑے پہنائے ہوں گے. ان کی تصویریں آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں. یہ ملازموں کو ہوٹلوں میں ساتھ لے جاتے ہیں نا تو باہر ایک کرسی پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ملازم کو بھی وہی کھلاتا ہے جو خود کھاتا ہے، اپنے ملازم کو بھی وہی پہناتا ہے جو خود پہنتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہ نوافل کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے ذریعے فرائض چھوڑ دو.
واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگا